روزہ جہنم سے ڈال ہے، مگر یہ 5 روزے دار شوہر مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن 5 بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے روزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 5 شوہروں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ 5 قسم کے شوہر ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ جتنے مرضی بھوکے پیاسے رہیں، ان کا روزہ کسی حال میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، نیت کرتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، مگر جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جاتا ہے تو وہاں روزے کا کوئی اجر ہی نہیں۔ تصور کریں، وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے اللہ، میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے تھے، پھر میرے روزے کہاں ہیں؟ اور جواب ملے گا، تو نے روزہ رکھا ضرور تھا، مگر تیرے کچھ اعمال ایسے تھے جنہوں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ کیا قیامت کے دن اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اور وہی اس کا بدلہ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے بدقسمت شوہر بھی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب نہیں پاتے، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا روزہ رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، عبادت اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر کچھ مرد ایسے ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے روزے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر افطار کے بعد بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی سحری سے پہلے تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ روزہ ہمیں نفس کی خواہشات سے روکنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، آخر وہ کون سے شوہر ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اس کے اجر سے محروم رہتے ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کچھ شوہر ایسے ہیں جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ان کی عادتیں، ان کے اعمال، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ وہ سحری کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، مگر دن کے اختتام پر ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، نہ کہ اللہ کی رضا اور مغفرت۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جاننے والا ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں ہم ایسی بدقسمتی کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پورا دن روزہ رکھ رہے ہوں مگر شام کو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر رہا ہو جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 قسم کے شوہر کون ہیں جن کے روزے رمضان میں قبول نہیں ہوتے؟ کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ آئیے ان 5 بدقسمت شوہروں کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ اگر ہم بھی یہ آتے ہیں تو ہم فوراً توبہ کر سکیں۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، ظالم و سخت گیر شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو رمضان میں روزہ تو رکھتا ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اس کے رویے میں نرمی نہیں آتی، نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بیوی سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس پر چیختا ہے، چلاتا ہے اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ روزہ تو اسے صبر سکھانے آیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کے لیے وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایسے ظالم شوہر کا روزہ اللہ کیسے قبول کرے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت بننے کی بجائے ان کے لیے اذیت بن گیا؟ نمبر 2، حرام کمائی کھانے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دہی سے پیسہ کماتا ہے یا ایسا کاروبار کرتا ہے جو ناجائز رائے پر مبنی ہوتا ہے۔ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، مگر افطار کرتے ہی وہی حرام کا نوالا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ کیا ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہو۔ اگر
روزے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر حرام کمائی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شوہر دن بھر عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر اس کی جیب میں پڑا ہر پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بڑا نیک نظر آتا ہے، مگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ نمبر 3، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اس کے حقوق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے۔ کبھی وہ بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، کبھی اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا اور کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ افطاری میں مزے لے کر کھاتا ہے مگر بیوی کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزے رکھتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا مہینہ ہے، مگر یہ بدقسمت شوہر دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اگر والدہ کوئی کام کہہ دے تو تیز لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر والد کچھ نصیحت کرے تو غصے سے ان کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو شوہر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوگا؟ یہ وہی شخص ہے جو روزے میں دن بھر صبر کا دعویٰ کرتا ہے مگر جب والدین سے کچھ مانگتے ہیں یا ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ رمضان میں مساجد میں جا کر نوافل پڑھتا ہے مگر گھر آ کر والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ خود تو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے روزے قبول کرے مگر اس کی زبان اور ہاتھوں سے اس کے والدین تکلیف میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو۔ اگر ایک شوہر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کا روزے محض بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے والدین سے پوچھو، اگر وہ تم سے راضی تھے تو تمہارے روزے قبول ہوئے، ورنہ نہیں۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا روزہ اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ رمضان میں صرف عبادات بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا بھی ضروری ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، جھوٹ، دھوکہ دہی اور غیبت کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایسے شوہر کے لیے رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا محض ایک رسم بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اعمال اس کے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شوہر دن بھر دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، لوگوں کے راز افشا کرتا ہے اور دوسروں کی عزت اچھالنے میں مزہ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ مکمل ہے مگر حقیقت میں اس کے روزے کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 شوہر سیدھے جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کے روزے صرف دنیاوی رسم و رواج تھے، حقیقت میں وہ اللہ کی رضا اور تقویٰ کے بغیر رکھے گئے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو ہمارے روزوں کو ضائع کر دے اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اللہ حافظ۔